محترم و مکرم ناظرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ ناظرین، فارسی قواعد و انشاء میں آج ہمارا سبق درس نمبر 12 ہے۔ درس نمبر 12 سے آج سبق ہے۔ کتاب کے شروع میں پڑھا کہ کلمے کی 3 قسمیں ہیں: اسم، فعل اور حرف۔ اسم اور حرف کا کچھ بیان اب تک ہم پڑھ چکے۔ یہاں درس نمبر 12 میں اب فعل کا بیان شروع کیا جاتا ہے۔ فعل شروع میں آ گیا، کسے کہتے ہیں؟ کہ فعل وہ کلمہ ہے جس سے کسی کام کا ہونا یا کرنا سمجھا جائے، یا جو اپنا معنی خود بتائے اور تینوں زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ اس میں پایا جائے۔ فعل کی جمع افعال آتی ہے۔ فعل ایک فعل اور بہت سارے فعلوں کو افعال کہیں گے۔ جیسے کہیں کئی فعل ہوں، زد، نوشت، خورد، تو کہا جائے گا کہ یہ تمام افعال فعل ماضی ہیں۔ یہ تینوں افعال فعل ماضی ہیں۔ تو بہرحال فعل کی جمع افعال، یا یوں کہہ لیں کہ افعال فعل کی جمع ہے۔ درس نمبر 12 افعال۔ مصدر سے جو فعل نکلتے ہیں وہ 6 قسم کے ہوتے ہیں۔ یہ تسہیل المصادر کے سبق نمبر 1 میں پڑھ چکے۔ مصدر سے جو فعل نکلتے ہیں وہ 6 قسم کے ہوتے ہیں: ماضی، مضارع، میم پر پیش، را پر زیر، مضارع۔ بعض لوگ اس کو مضارع پڑھتے ہیں، غلط ہے، مضارع۔ حال، مستقبل، امر، نہیں، یہ امر نہیں ہے، امر ہے، میم ساکن، امر، نہیں۔ ان میں سے ہر ایک کے 6 صیغے بنیں گے: واحد غائب، جمع غائب، واحد حاضر، جمع حاضر، واحد متکلم، جمع متکلم۔ یہ تفصیلی بیان تسہیل المصادر میں آ چکا ہے۔ صیغوں کی علامتیں یہ بھی تسہیل المصادر میں آ چکی۔ تسہیل المصادر میں آ چکی ہیں صیغوں کی علامتیں۔ علامت کہتے ہیں علامت، کسی بھی چیز کی علامت وہ چیز ہوتی ہے جو اسی میں پائی جائے، دوسری میں نہ پائی جائے۔ یا یوں کہہ لیں، کسی بھی چیز کی علامت وہ چیز ہوتی ہے جس سے اس کی پہچان ہو سکے، جس سے اس کی پہچان ہو سکے۔
اب ایسی کوئی چیز جو کئی چیزوں میں پائی جاتی ہو تو اس سے پہچان ہو ہی نہیں سکتی. پہچان تو ایسی چیز سے ہی ہو سکتی ہے جو ایک ہی میں ہو دوسری میں نہ ہو. تو علامت یا پہچان وہ چیز ہوتی ہے جو ایک میں ہو دوسری میں نہ ہو. سیغوں کی علامتیں. واحد غائب کی علامت ہے تا یا دال، ان دونوں میں سے ایک، تا یا دال. اگر مصدر کے آخر میں دن تھا، دن، تو دال رہے گی علامت، اور اگر مصدر کے آخر میں تن تھا تو واحد غائب میں تا رہے گی. اس کی مثال جیسے رفت، تو مصدر رفتن ہے، رفتن، رفتن کا معنی ہے جانا، تو رفتن اس کے آخر میں تن ہے، تو ماضی کا جب صیغہ بنائیں گے واحد غائب کا تو تا رہے گا، رفت. ایسی خوردن، خوردن مصدر ہے، اس کے آخر میں دن ہے تو دال رہے گا واحد غائب میں، خرد. تو خلاصہ یہ کہ اگر مصدر کے آخر میں تن ہے تو صیغہ واحد غائب میں تا رہے گا، اور اگر دن ہے تو دال رہے گا. جمع غائب کی علامت نون دال، نون دال. یہ نون پر زبر لگا ہے، ند، ند نہیں ہے، نون دال علامت ہے جمع غائب کی. اور تسہیل المصادر میں یہ آیا تنبیہ میں کہ علامت کے تمام حروف ساکن ہوتے ہیں، چاہے ایک ہو یا دو ہوں. تو جمع غائب کی علامت نون دال دونوں ساکن ہیں، نون پر زبر نہیں ہے. جو نون دال جمع غائب کی پہچان ہے اس میں نون پر زبر نہیں ہے. خردند، مثال اس کی خردند، تو خردند جمع غائب کا صیغہ ہے. پہچان کیسے ہوئی کہ اس کے آخر میں نون دال ہے. واحد حاضر کی علامت پہچان ہے یا، یا پہچان ہے. مثال خردی، خردی. اب یہ رفت میں بھی لگ سکتا ہے، رفتی. ایسے نون دال رفتند. جمع حاضر کی پہچان علامت ہے یا دال. مثال خردید، خردید. تو یہ جمع حاضر کا صیغہ ہو گیا. واحد متکلم کی علامت یا پہچان ہے میم، جیسے خردم، واحد متکلم کا صیغہ ہے خردم، علامت پہچان میم ہے. جمع متکلم کا صیغہ ہے یا میم، جمع متکلم کی علامت ہے یا میم. مثال اس کی خردیم، یہ ہوا. اب فعل کی قسمیں بیان کرتے ہیں کہ فعل کی دو قسمیں ہیں، معروف اور مجہول. معروف اور مجہول یہ بھی تسہیل المصادر میں اصطلاحات کے بیان میں آ گیا. معروف اور مجہول، ہر فعل معروف ہوگا یا مجہول، دونوں کی تعریفیں لکھی جا رہی ہیں. معروف وہ فعل ہے جس کا فاعل کرنے والا ذکر کیا جائے. اب تعریف کرتے ہوئے یا تو فاعل کہہ دیں گے کہ معروف وہ فعل ہے جس کا فاعل ذکر کیا جائے، اور اگر فاعل نہیں تو کرنے والا کہہ دیں گے کہ جس کا کرنے والا ذکر کیا جائے. دونوں کہنے کی ضرورت نہیں ہے. معروف وہ فعل ہے جس کا فاعل
ذکر کیا جائے۔ اور تسہیل المصادر میں دیا گیا ہے کہ معروف وہ فعل ہے جس کا فاعل کرنے والا معلوم نہ ہو۔ اس تعریف سے یہ تعریف زیادہ مناسب ہے، بہتر ہے۔ اس میں ہے کہ فاعل معلوم نہ ہو، معروف وہ فعل ہے جس کا فاعل معلوم ہو، اور مجہول وہ فعل ہے جس کا فاعل معلوم نہ ہو۔ تو معلوم ہو یا نہ ہو کر کے اس میں تعریف کی گئی ہے۔ جبکہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مجہول میں، فعل مجہول میں فاعل معلوم ہوتا ہے لیکن کسی وجہ سے ذکر نہیں کیا جاتا، اس میں پوشیدہ رکھنے میں کوئی حکمت ہوتی ہے یا کوئی ذکر کرنے میں خوف ہوتا ہے، تو کسی وجہ سے ذکر نہیں کیا جاتا۔ لیکن معلوم ہوتا تو معلوم کے بجائے اگر یہ کہا جائے کہ ذکر نہ کیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ معروف وہ فعل ہے جس کا فاعل ذکر کیا جائے، جیسے محمود خواند۔ محمود خواند کا معنی کیا ہے؟ محمود نے پڑھا۔ تو محمود خواند، محمود نے پڑھا، اس مثال میں خواند فعل ہے اور یہ فعل ہے فعل معروف، اور اس کا فاعل محمود ہے۔ تو خواند فعل کا فاعل ذکر کیا گیا ہے، تو جس فعل کا فاعل ذکر کیا گیا ہو اس فعل کو معروف کہتے ہیں، یا وہ فعل معروف ہوتا ہے، تو اس لیے خواند فعل معروف ہے۔ مجہول، مجہول وہ فعل ہے جس کا فاعل ذکر نہ کیا جائے۔ اب ذکر نہ کرنے کی بہت ساری وجہیں ہوتی ہیں، الگ الگ وجہوں سے ذکر نہیں کیا جاتا ہے۔ کوئی بھی کام ہو اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا، تو اب ذکر نہیں کیا گیا تو کوئی نہ کوئی مقصد ہے اس میں بھی، بہرحال ذکر نہیں کیا گیا ہے۔ تو مجہول وہ فعل ہے جس کا فاعل ذکر نہ کیا جائے، جیسے چوب بریدہ شد۔ چوب بریدہ شد، چوب کا معنی ہے لکڑی، بریدہ شد کاٹی گئی، لکڑی کاٹی گئی۔ تو اس مثال میں بریدہ شد فعل مجہول ہے، کیونکہ بریدہ شد کا فاعل ذکر نہیں کیا گیا کہ لکڑی کو کاٹا کس نے ہے، بس چوب بریدہ شد لکڑی کاٹی گئی، تو کاٹنے کا ذکر ہے اس میں، اور جو چیز کاٹی گئی ہے اس کا ذکر ہے، کاٹنے والے کا ذکر نہیں ہے، فاعل کا۔ تو اس لیے بریدہ شد فعل مجہول ہے، کیونکہ مجہول وہ فعل ہوتا ہے جس کا فاعل ذکر نہ کیا جائے، اور اس کا فاعل ذکر نہیں کیا گیا۔ اس مثال میں فاعل ذکر نہیں کیا گیا ہے۔ ان دونوں کے بنانے کے قاعدے آگے لکھے جائیں گے۔ فعل کی ایک دوسری تقسیم یہ ہے کہ فعل کبھی مثبت ہوتا ہے اور کبھی منفی۔ مثبت، میم پر پیش، سا ساکن، با پر زبر، مثبت، اور کبھی منفی۔ تو فعل کی یہ بھی تقسیم ہے، قسمیں ہیں۔ فعل کی دو قسمیں، مثبت اور منفی۔ مثبت وہ فعل ہے جس سے کسی کام کا ہونا یا کرنا معلوم ہو، جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا معلوم ہو، اسے فعل مثبت کہا جاتا ہے۔ جیسے زاہد نے لکھا، زاہد نوشت، تو زاہد نوشت میں نوشت فعل
مثبت ہے، کیونکہ اس سے کام کا ہونا یا کرنا سمجھا جا رہا ہے، کرنا سمجھا جا رہا ہے لکھا۔ ایسی محمود گیا، محمود رفت، تو رفت فعل مثبت ہے کیونکہ اس سے کام کا ہونا سمجھا جا رہا ہے کہ محمود گیا۔ منفی جس فعل سے کسی کام کا نہ ہونا یا نہ کرنا معلوم ہو اسے فعل منفی کہتے ہیں، جیسے زاہد نے نہیں لکھا، فارسی میں آئے گا زاہد نہ نوشت، زاہد نہ نوشت، زاہد نے نہیں لکھا۔ ایسی محمود نہیں گیا، محمود نہ رفت۔ فعل کی یہ تقسیم تو بہت ہی آسان ہے، جس فعل پر اردو میں نہیں لگ گیا تو وہ فعل منفی ہے، جس پر نہیں لگا ہے وہ مثبت ہے۔ اسی طرح فارسی میں جس فعل پر نون نہیں ہے وہ فعل مثبت، اور جس فعل پر نون ہے وہ منفی۔ یہ درس نمبر 12 افعال کا بیان چل رہا ہے۔ مصدر سے جو فعل نکلتے ہیں وہ 6 قسم کے ہیں، یہ اولاً بیان ہوا۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ جتنے فعل بھی مصدر سے نکلتے ہیں 6 قسم کے، تو ہر فعل یا تو معروف ہوتا ہے یا مجہول ہوتا ہے، اور ہر ایک فعل یا مثبت ہوتا ہے یا منفی ہوتا ہے۔ تو ایک تقسیم یہ بیان ہوئی فعل کی، ہر فعل یا تو معروف یا مجہول ہوتا ہے، مثبت یا منفی ہوتا ہے۔ اب یہاں سے ماضی سے فعل کی قسمیں بیان کی جا رہی ہیں زمانے کے لحاظ سے۔ فعل کی تعریف ہے کہ فعل وہ کلمہ ہے جو اپنا معنی خود بتائے اور اس میں کوئی زمانہ بھی پایا جائے۔ تو فعل میں زمانہ پایا جاتا ہے۔ اب زمانہ 3 طرح کا ہوتا ہے، ماضی یعنی گزرا ہوا زمانہ، حال یعنی موجودہ زمانہ، مستقبل یعنی آئندہ زمانہ۔ تو اس زمانے کے لحاظ سے فعل کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، زمانے کے لحاظ سے، کیونکہ زمانہ 3 طرح کا ہے۔ تو جو زمانہ جس فعل میں ہے، گزرا ہوا ہے تو الگ قسم ہوتی ہے، موجودہ ہے تو الگ قسم ہوتی ہے، آئندہ ہے تو الگ قسم ہوتی ہے فعل کی۔ تو زمانے کے لحاظ سے فعل کی 3 قسمیں ہیں، وہ یہاں سے بیان ہوتا۔ تو زمانے کے لحاظ سے فعل کی 3 قسمیں ہیں، ماضی، مضارع اور مستقبل۔ ماضی وہ فعل ہے جو گزرے ہوئے زمانے سے تعلق رکھتا ہو، جس میں گزرا ہوا زمانہ پایا جائے یا سمجھا جائے، اور حال جس میں موجودہ زمانہ سمجھا جائے، مستقبل جس میں آنے والا زمانہ سمجھا جائے۔ اب ماضی جس سے گزرا ہوا زمانہ سمجھا جائے تو گزرے ہوئے زمانے کی بھی مختلف صورتیں ہیں۔ گزرا ہوا زمانہ ایک تو مطلق، نہ قریب کا پتہ نہ دور کا پتہ، اور ایک قریب گزرا ہوا زمانہ ہے، قریب ہی گزرا ہے، اور ایک گزرا ہوا زمانہ ہے کافی وقت ہو چکا ہے، اور ایک گزرا ہوا زمانہ اس میں لگاتار کام ہو رہا ہے، اور گزرا ہوا زمانہ ہے اس میں کام میں شک ہے، ایک گزرا ہوا زمانہ ہے جس میں کام کی آرزو ہے۔ تو اس طریقے سے پھر فعل ماضی کی 6 قسمیں بن جائیں گی، جس کا بیان آگے آئے گا۔
تو ماضی وہ فعل ہے جس سے گزرا ہوا زمانہ یا وقت، ایک ہی بات ہے، گزرا ہوا زمانہ وقت سمجھا جائے۔ اب گزرے ہوئے زمانے کی 6 مختلف صورتیں ہیں، اس لحاظ سے فعل ماضی کی 6 قسمیں ہو جائیں گی۔ وہ فعل ماضی کی 6 قسمیں ہیں۔ تسہیل المصادر میں یہ بیان آ چکا ہے کہ فعل ماضی کی 6 قسمیں ہیں۔ ایک ہے فعل ماضی اور ایک ہے ماضی۔ فعل ماضی وہ فعل ہے جو گزرے ہوئے زمانے کو بتائے۔ جو گزرے ہوئے زمانے سے تعلق رکھتا ہو۔ جیسے خواند، اس نے پڑھا، فعل ماضی ہے، گزرا ہوا زمانہ بتا رہا ہے۔ خواندہ است، اس نے پڑھا ہے، یہ بھی گزرا ہوا زمانہ بتا رہا ہے۔ ایسے ہی خواندہ بود، اس نے پڑھا تھا، یہ بھی فعل ماضی ہے، اس سے بھی گزرا ہوا زمانہ سمجھا جا رہا ہے۔ اسی طرح می خواند، وہ پڑھتا تھا، اس سے بھی گزرا ہوا زمانہ سمجھا جا رہا ہے۔ خواندہ باشد، اس نے پڑھا ہوگا، اس سے بھی گزرا ہوا زمانہ سمجھا جا رہا ہے، یہ بھی فعل ماضی ہے۔ خواندے، کاش کہ وہ پڑھتا، اس سے بھی گزرا ہوا زمانہ سمجھا جا رہا ہے، یہ بھی فعل ماضی ہے۔ تو فعل ماضی وہ فعل ہے جو گزرے ہوئے زمانے سے تعلق رکھتا ہو یا جس سے گزرا ہوا زمانہ سمجھا جائے۔ اور ماضی کہتے ہیں گزرے ہوئے زمانے کو، گزرا ہوا زمانہ، گزرا ہوا وقت، جیسے اب سے پہلے جو وقت گزر چکا وہ ماضی ہے۔ ماضی، لیکن کبھی کبھی صرف ماضی بول کر مراد فعل ماضی لے لیا جاتا ہے۔ کبھی کبھی ماضی بول کر فعل ماضی مراد ہوتا ہے، لیکن فعل ماضی بول کر زمانہ ماضی مراد نہیں لیا جاتا۔ تو فعل ماضی فعل ہے اور تنہا ماضی گزرا ہوا زمانہ ہے۔ تنہا ماضی یعنی فعل نہ لگائیں ماضی کے ساتھ تو گزرا ہوا زمانہ ہے، لیکن کبھی تنہا ماضی بول کر، فعل لگائے بغیر ماضی بول کر فعل ماضی مراد لے لیتے ہیں، لیکن اس کے الٹا نہیں ہوتا کہ فعل ماضی بول کر گزرا ہوا زمانہ یعنی ماضی مراد لیا جاتا ہو۔ تو فعل ماضی کی 6 قسمیں ہیں: ماضی مطلق، ماضی قریب، ماضی بعید، ماضی احتمالی، ماضی استمراری، ماضی احتمالی، ماضی تمنائی۔ ان کی حرکات میں خاص خیال رہے، جو نام ہیں یہ ماضی مطلق میم پر پیش ہے، طا ساکن، لام پر زبر، مطلق۔
قریب بعید یہ تو اردو میں استعمال کیے جانے والے لفظ ہیں، اور استمراری، استمراری، تا پر زیر ہے، استمراری، استمراری نہیں تا کے فتحے کے ساتھ، بلکہ تا کے زیر کے ساتھ ہے، استمراری۔ ماضی احتمالی، اس میں بھی تا پر زیر ہے، احتمالی۔ ماضی تمنائی، ماضی تمنائی۔ درس نمبر 13، درس نمبر 13، ماضی مطلق۔ ماضی مطلق وہ فعل ہے، وہ کے بعد کیا چیز ذکر کرنا ہوتی ہے، یہ میں تسہیل المصادر میں سمجھا چکا ہوں، اور غالباً اس کتاب میں بھی پہلے آ چکا ہے۔ تو جس کی بھی تعریف کی جا رہی ہوتی ہے تو اس کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ کس کی قسم ہے، کس کی قسم ہے۔ جیسے پیچھے کتاب میں آیا معرفہ اور نکرہ، اس میں جامد کی دو قسمیں ہیں، معرفہ اور نکرہ۔ تو معرفہ اور نکرہ، تو معرفہ کی تعریف کرتے وقت یہ کہا جائے گا کہ معرفہ وہ اسم جامد ہے، کیونکہ معرفہ اسم جامد کی قسم ہے۔ ایسی نکرہ وہ اسم جامد ہے، یہ کہا جائے گا۔ تو جس کی قسم ہوتی ہے اس کا نام لیا جاتا ہے۔ ایسی جامد اسم کی قسم ہے، تو جب جامد کی تعریف کریں گے تو اسم کہا جائے گا، جامد وہ اسم ہے جو نہ کسی لفظ سے بنا ہو نہ اس سے کوئی لفظ بنے، جامد۔ تو ماضی مطلق یہ قسم فعل کی نہیں ہے، اس میں لکھا ہے وہ فعل ہے، تو ماضی مطلق مطلق فعل کی قسم نہیں ہے، بلکہ فعل ماضی کی قسم ہے۔ تو وہ کے بعد فعل ماضی ہی ہونا چاہیے، ماضی مطلق وہ فعل ماضی ہے۔ جس سے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا کرنا یا ہونا سمجھا جائے، کسی کام کا کرنا یا ہونا، کسی نے کوئی کام کیا یا کام از خود ہوا، خود بخود ہو گیا، تو گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا ہونا یا کرنا سمجھا جائے، اور یہ معلوم نہ ہو کہ اس کام کو ہوئے تھوڑا زمانہ گزرا یا زیادہ۔ اردو میں سمجھ لیں، جیسے احمد گیا، احمد گیا، تو گیا یہ ماضی مطلق ہے، کیونکہ اس سے گزرے ہوئے زمانے میں کام کا ہونا سمجھا جا رہا ہے، اور یہ پتہ نہیں چل رہا کہ کام کو ہوئے تھوڑا وقت ہوا ہے زیادہ۔ احمد گیا، نہ پتہ ابھی گیا ہے یا گئے ہوئے بہت دیر ہو گئی ہے، کچھ معلوم نہیں ہو رہا، قریب یا بعید، تھوڑا یا زیادہ۔
ایسے ہی جاوید نے سنا، تو جاوید نے سنا، سنا یہ بھی ماضی مطلق ہے، کیونکہ اس سے گزرے ہوئے زمانے میں کام کا ہونا سمجھا جا رہا ہے، اور یہ معلوم نہیں ہو رہا، یہ پتہ نہیں چل رہا ہے کہ کام کو ہوئے یعنی سنے ہوئے زیادہ وقت ہو گیا ہے یا کم وقت ہوا ہے۔ تو ایسی فعل ماضی جس سے گزرے ہوئے زمانے میں کیا ہوا کام سمجھا جائے، کسی کام کا ہونا یا کرنا سمجھا جائے، اور یہ پتہ نہ چلے کہ کام کو ہوئے تھوڑا وقت ہوا یا زیادہ، تو ایسی فعل ماضی کو ماضی مطلق کہتے ہیں۔ اب یہ فارسی میں دیکھ لیں، جیسے احمد رفت، احمد گیا، جو مثالیں میں نے بتائیں وہی فارسی میں پہنچ جائیں گی تو وہ فارسی میں ماضی مطلق بن جائیں گی۔ تو احمد رفت، احمد گیا، اس میں رفت یہ فعل ماضی مطلق ہے، فعل ماضی مطلق۔ جاوید شنید، جاوید نے سنا، شنید ماضی مطلق ہے۔ بنانے کا قاعدہ، مصدر، مصدر کا نون گرا کر، مصدر کا مکمل بیان تو پیچھے آ چکا، اسم کے بیان میں اسم کی 3 قسمیں ہیں، مصدر، مشتق، جامد۔ تو مصدر کی تعریف، مصدر کی پہچان فارسی اردو میں، اور مصدر کی قسمیں، یہ سب پیچھے آ چکا ہے۔ تو مصدر کا نون گرا کر اس سے پہلے حرف کا زبر ہٹا دیں، ماضی مطلق واحد غائب کا ماضی مطلق واحد غائب بن جائے گا۔ جیسے رفتن، یہ مصدر ہے، رفتن، رفتن سے نون ہٹا دیں تو ہوگا رفتہ، رفتن تھا نا تا پہ زبر، تو نون ہٹ جائے گا تو ہوگا رفتہ۔ اب نون سے پہلے جو حرف ہے تا، اس کا زبر ہٹا دیں تو ہو جائے گا رفت، یہ ماضی مطلق واحد غائب کا صیغہ ہو گیا۔ جیسے رفتن سے رفت، ایسے ہی شنیدن سے شنید، تو شنیدن مصدر ہے، آخر سے نون گرا دیں تو ہو جائے گا شنیدہ، پھر نون سے پہلے والے حرف دال کا زبر ہٹا دیں تو ہو جائے گا شنید، تو یہ ماضی مطلق ہو گیا۔ تو کسی بھی مصدر کو لیں، کوئی بھی مصدر ہو، آخر سے نون گرا دیں اور نون سے پہلے والے حرف دال یا تا کا زبر گرا دیں تو ماضی مطلق واحد غائب کا صیغہ بن جائے گا۔ باقی صیغوں میں واحد غائب کے علاوہ جو باقی صیغے بچے، جمع غائب واحد حاضر، جمع حاضر واحد متکلم، جمع متکلم، تو ان میں صیغوں کی علامتیں ملائی جائیں گی، اور باقی صیغوں کے لیے آخر میں ان کی ضمیریں ملا دی جائیں گی۔ جیسے گردان سے پتہ لگ جائے گا، رفت، رفت وہ گیا، اس میں رفتن مصدر سے نون گرا دیا ہے، اس سے پہلے زبر، تو رفت وہ گیا۔ اب باقی صیغے جو آئیں گے ان میں باقی صیغوں کی علامتیں ملتی رہیں گی۔ رفتند وہ گئے، وہ سب گئے، صیغہ جمع غائب۔ رفتی تو گیا، یا مل گئی اس میں واحد حاضر کی علامت، رفتی تو گیا صیغہ واحد حاضر۔ رفتید تم گئے، اس میں یا دال مل گئی جمع حاضر کی علامت، تم گئے صیغہ جمع حاضر۔ رفتم، اس میں میم واحد متکلم کی علامت ملا دی گئی۔ میں گیا
صیغہ واحد متکلم، رفتیم اس میں جمع متکلم کی علامت یا میم ملا دی تو رفتیم ہم گئے صیغہ جمع متکلم۔ تو یہ آج کا ہمارا سبق ہوا، فعل ماضی کی 6 قسمیں، ان کے نام اور ماضی مطلق کی تعریف، اور اس کے ضمن میں آئی ہوئی یہ بات کہ وہ فعل ہے یا فعل ماضی ہے، کیا کہا جائے۔ پھر بنانے کا قاعدہ اور گردان۔ گردان ترجمے اور صیغے کے ساتھ ہی یاد کریں، اور رفت کے علاوہ شنید سے بھی اس کی ماضی مطلق کی گردان یاد کریں، اور بھی مصدروں سے گردان یاد کریں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ سبق سمجھنے یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔